مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول۔ عزیزو، آج ہم سیکھیں گے روزہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، روزے کو برت یا سون بھی کہا جاتا ہے۔ فیروز الغاد ڈکشنری کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا فاقہ یا روزہ کہلاتا ہے۔ بھوک پیاس کے باوجود ارادی طور پر خوراک سے اجتناب کرنا، بہت کم کھانا یا کچھ نہ کھانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ میرے عزیزو، مسیحی روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزمرہ کے استعمال کی غذا یا دیگر اشیاء جو ہم کھاتے پیتے ہیں صرف انہی سے پرہیز کیا جائے، بلکہ ہمیں ان تمام باتوں سے بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے اور ہونا ہوتا ہے جو خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا کرتی ہے، جیسے کہ ہماری غلط عادات اور حرکات، سوچ، قول و فعل، ارادے اور اسی طرح کے اور گناہ آلودہ خیال اور اعمال۔ کتاب مقدس کے مطابق ہماری فطری، جسمانی اور پرانی انسانیت کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ابلیس کے خلاف ہماری روحانی جنگ ہے۔ اس میں کھانے پینے، جنسی خواہشات، مردہ کاموں اور جسمانی خواہشات سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ خدا کے خادم فینس جینک ڈیک اپنی اسٹڈی بائبل میں لکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں 125 افراد کے روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ بائبل مقدس میں 125 لوگوں کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے جو روزہ رکھتے ہیں، جن میں یہودی، مسیحی اور غیر اقوام کے لوگ دونوں شامل ہیں۔ جیسے پرانے عہد میں دارا بادشاہ کے بارے میں کہا، تب بادشاہ اپنے قصر یعنی کہ محل میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساتھ اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ دانیل 6 باب اس کی 18ویں آیت میں یہ دارا بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ ہے کیا؟ رکھنے کے بعد کیا اس کی افادیت کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی افادیت بھی تو پتہ چاہیے کہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے سے میرے عزیزو ہمیں انکساری، خود انکاری اور سنجیدگی آ جاتی ہے۔ روزے سے ہم پاک اور عزت کا برتن بن کر خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ روزہ خدا سے ملاقات کا دوسرا نام ہے جسے ہم خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں تاہم ہم اس کی رفاقت سے سیر ہوں۔ روزہ ہماری روحانی زندگی کی ترقی میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ اس سے ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے اور باطنی انسانیت نئی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ وہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ کرنتس کی کلیسیا کے نام پولس اور اس کا دوسرا خط 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد فروتنی اور عاجزی ہے۔ بس خدا کا بھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ پترس کا پہلا خط 5 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، بعض ایماندار کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دے یقی دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم کھانا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ بس خودی کے سبب سے جسم کے غلام بن جاتے ہیں، ان کو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جبکہ پولس رسول کہتا ہے کرنتس کی کلیسیا کے نام پہلے باب کے 9 باب کے پہلا کرنتس کی کلیسیا کے نام خط 9 باب اس کی 27ویں آیت میں، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے اپنے آپ کو نامقبول ٹھہروں۔ عزیزو، اگر ہم روزے کی افادیت کو جانتے ہیں تو
اور روحانی جنگ ہے. روزہ اور روحانی جنگ کے درمیان ایک تعلق ہے. میرے عزیزو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور یہ اسی کی ملکیت ہے، جبکہ ابلیس نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہوا ہے. شیطان کے قبضے سے مراد شیطان نے انسانوں کے دلوں، خیالوں، راہوں، روشوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مختلف طریقوں سے انسان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے تاکہ اس کو ہلاک کر دے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا اور انسان کا آپس میں دوبارہ میل ملاپ ہو جائے اور وہ خدا کے آرام میں داخل ہو جائے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنا آسمانی تخت چھوڑا اور زمین پر آ گیا تاکہ زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے اور اس رشتے کو دوبارہ بحال کر دے جو انسان اور خدا کے درمیان تھا. متی رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 12 باب اس کی 30ویں آیت لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم ابلیس کے خلاف جنگ میں شریک ہو کر اسے شکست دے. یسوع مسیح نے کہا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بخیرتا ہے. جب خدا یسوع مسیح نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا تو ابلیس نے اس کو آزمایا جب اس کو بھوک لگی. اسی طرح جب ہم میرے جو روزہ رکھیں گے تو ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابلیس ہم کو بھی آزمائے گا، کیونکہ اسے خدا یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اس کی کوشش ہوگی کہ ہم کچھ کھا لیں تاکہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. اس کی کوشش ہوگی کہ ہم روزے کے دوران دعا میں وقت نہ گزاریں. وہ ہمارے روزے کے کاموں، روزمرہ کے کاموں کو بڑھا دے گا، ہمیں دنیا کے کاموں میں لگا دے گا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں کوئی کام میں لگا دے گا تاکہ ہم دعا نہ کر سکے، ہمارا رشتہ نہ بحال ہو خدا کے ساتھ. لیکن ہم نے میرے عزیزو ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس پر غالب بھی آنا ہے اور اس کے ناپاک منصوبوں کو جو ہمارے خلاف ہے ان کو فیل کرنا ہے. کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح ابلیس سے جنگ کرنی ہے. لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہو، خدا کے سب اختیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. اس واسطے تم خدا کے سب اختیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر باندھ لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا نغا دعا کیا کرو. اس کلیسیا کے نام پولس کے خط 6 باب 10 سے 18 آیت میں لکھا ہے. عزیزو، روزہ اور دلہن کی تیاری کیا ہے؟ کس طرح ہم روزہ اور دلہن کی تیاری کو دیکھتے ہیں؟ لکھا ہے متی رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع کی انجیل 9 باب 14 میں اور 15 آیت میں، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اس فرض سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ دولہا یعنی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا. خدا یسوع سے کہا وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے. جب خدا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو وہ جسمانی طور پر اپنی دلہن یعنی کلیسیا سے جدا ہو گئے اور یسوع مسیح نے اپنی دلہن سے وعدہ بھی کیا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہیں تم بھی ہو.
اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. یونا 14 باب 2 سے 4 آئے. خدا یسوع مسیح اپنے دلہن کلیسیا سے پیار کرتا ہے میرے عزیزو, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دلہن ہمیشہ اس کے پاس رہے. اس وقت آسمان کی بات سے ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلے. ان میں 5 بیوقوف و 5 عقل مند تھی میرے عزیزو. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا, مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا, اس کے استقبال کو نکلے. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں تک کے لیے کافی نہ ہو, بہتر یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھی دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. پس میرے عزیزو جاگتے رہو کیونکہ تم نہ تو اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. میرے عزیزو روزہ دلہن کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بے عیب اور پاک صاف کر کے حسین اور دلکش اپنے آپ کو بنائے تاکہ اپنی دلہن کے سامنے آستن ملکہ کی طرح وہ بھی مقبول ٹھہرے. ایک رائٹر خدا کا خادم ولیم بارکلے لکھتے ہیں روزہ خود ضبطی کی زندگی کے لیے ہے کیونکہ مکمل طور پر اپنی چیزوں میں کھو جانا آسان ہے. ہم ایسی جگہ یا مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم خود ہی کا انکار نہیں کر سکتے. کچھ وقت کے لیے اپنی خواہشات کو افاقہ نہ بننے دینا تربیت کا حصہ ہے. وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہم جلد عادات کے غلام بن جاتے ہیں اور کچھ چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. بعض اوقات عیش و عشرت ضرورت بن جاتی ہے. اگر ہم درست روزہ رکھیں تو کوئی بھی چیز زنجیر نہیں بنے گی. روزہ بدن کو قابو میں رکھنے کا ایک خداداد اور روحانی طریقہ ہے تاکہ ہمارا بدن اور جان ہماری روح کے تابع رہے. روزے کا مقصد ہر کسی یہ نہیں ہوتا کہ بدن کو نقصان پہنچایا جائے. روزہ ایک لگام کی مانند ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی بے جا حرکتوں اور رغبتوں کو قابو میں رکھنا سیکھیں. خوراک ہماری بدنی اور دنیاوی خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے میرے عزیزو. جو شخص اپنے بدن پر قابو پا سکتا ہے بہت سی آزمائشوں سے بچ سکتا ہے بلکہ بہت سی اور باتوں پر بھی قابو پا سکتا ہے. تو میرے عزیزو آئیں ہم آج یہ وعدہ کریں کہ ہم جب روزہ رکھیں تو کوئی مقصد ہو تاکہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکیں. روزہ رکھنے تک اس کی افادیت کو جانیں, اس کی خصوصیت کو جانیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. خدا آپ سب کو ان خوبصورت دنوں میں ان روزوں کے ایام میں برکت دے. آمین.